عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا تب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا اللہم احفظنا بما حفظت به کتابک وانصرنا بما نصرت به رسولک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ پروردگار عالم، قرآن مجید کی تکمیل کے اس موقع پر جو دعائیں مانگی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم، ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جو ہم جانتے ہیں وہ بھی معاف کر، جو نہیں جانتے یا اللہ انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ، فضل کا اور کرم کا معاملہ فرما۔ قرآن مجید کی جو تلاوت کی گئی ہے اور سنا گیا ہے یا اللہ، پڑھنے اور سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ، اس کا اجر اپنی شایان شان ہمیں عطا فرما اور ہم سب کو قرآنی عقائد عطا فرما اور اپنے اعمال سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سچی محبت نصیب فرما۔ آپ کی محبت کے نتیجے میں آپ کی اطاعت آسان فرما اور آپ کی اطاعت کے نتیجے میں اے اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ پروردگار عالم، ہم سب کو جنت عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما۔ جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ، رمضان میں جو عبادات کی گئی ہیں آپ کی توفیق سے یا اللہ انہیں قبول فرما۔ یا اللہ، روزے قبول فرما، قیام قبول فرما، اعتکاف قبول فرما، سخاوتیں قبول فرما۔ یا اللہ، دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنی دعائیں مسلمانوں نے مانگی حرمین میں یا غیر حرمین میں، یا اللہ وہ تمام کی تمام دعا پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ پروردگار عالم، یہ قرآن مجید جن واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے یا اللہ ان تمام کو جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی آخری منزلیں آسان فرما۔ یا اللہ، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ، جو زندہ ہیں اساتذہ کرام میں سے پروردگار عالم، ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، انہیں اور ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ، یہ دین کا یہ سلسلہ ہماری نسلوں کے اندر جاری فرما۔ یا اللہ، اس طرح دین کی خدمت کریں کہ آپ کو پسند آ جائیں۔ پروردگار عالم، ہر مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، جان اور مال کی حفاظت فرما، سب کو رزق حلال کشادہ نصیب فرما۔ یا اللہ، دین کے جو مراکز ہیں ان مراکز کی حفاظت فرما، مساجد ہوں کہ مدارس کہ خانقاہیں، یا اللہ ان تمام کو آباد فرما۔ یا اللہ، ان کی ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ، جو ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو غیب کے خزانے سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ، اس مسجد اور مدرسے کو بھی ہمیشہ کے لیے آباد و قائم و دائم فرما، قیامت تک جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ، یہاں جو چشمے پھوٹے ہیں ہدایت کے حضرت والد صاحب کی جو محنت ہے یا اللہ اس کے اثرات پورے عالم کے اندر پھیلا دیں۔ یا اللہ، ہدایت کی ہوائیں پورے عالم کے اندر پھیلا دیں اور یا اللہ اس کی ضروریات کو غیب کے خزانے سے پورا فرما دیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، جسمانی بیمار ہوں کہ روحانی بیمار ہوں یا نفسیاتی بیمار ہوں، یا اللہ تمام کو مکمل صحت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا۔ یا اللہ، مل کر کفر کا مقابلہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ، اسلام کا بول بالا فرما،
کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ عوام اور حکمرانوں کو مل کر اس ملک کو ترقی دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپس کے تنازعات سے، لڑائیوں سے ہمیں بچا، اور یا اللہ سیاسی اختلافات کو دشمنیوں میں بدلنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما، عقل نصیب فرما۔ اے اللہ جو زندگی آپ نے دی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو پھر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جو رشتوں کے بارے میں پریشان ہے یا اللہ انہیں بہترین رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو رزق کے بارے میں پریشان ہے رزق وافر حلال نصیب فرما۔ اے اللہ جو کسی اور پریشانی کے اندر مبتلا ہیں ان کی اس پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے عیبوں پر ہمیشہ پردہ فرما، اور یا اللہ انہیں معاف فرما اور انہیں ختم فرما۔ پروردگار عالم تمام مظلوموں کی مدد فرما، کشمیریوں کی مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے پہلے ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین کی زیارت ہمیں آداب کے ساتھ بار بار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے شاعر اللہ ہیں ان کا ادب کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں بے ادبی سے بچا، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا۔ یا اللہ محبتیں بانٹنے والا بنا۔ یا اللہ اتحاد کو قائم رکھنے والا بنا۔ یا اللہ نفرتوں سے ہمیں بچا، بغض کینہ اور عداوت سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کو حلال رزق نصیب فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو سود کی لعنت سے بچا دیں۔ یا اللہ بے حیائی کی لعنت سے بچا دیں۔ یا اللہ بے حیائی کا کلچر، بد تہذیبی کا کلچر جو عام ہوتا جا رہا ہے، یا اللہ ہماری نوجوان نسل کو اسے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جوانوں کو بھی دین کی جانب متوجہ فرما۔ یا اللہ بوڑھوں کو بھی متوجہ فرما، جو متوجہ نہیں ہیں انہیں متوجہ فرما، جو لگے ہیں یا اللہ انہیں استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو استقامت کے ساتھ دین پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ رمضان کے جو اثرات ہیں یہ ہمیں رمضان کے بعد بھی باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کے ساتھ وابستگی اس کے بعد بھی نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمیں سنت کے مطابق ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، ہر ہفتے میں 2 دن کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو فضل کا اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم تو تیرے فضل کے طلبگار، تیری رحمت کے طلبگار، یا اللہ تیری رحمت سے بیڑا پار ہوگا۔ اے اللہ ہم سب کی موت سے پہلے پہلے مغفرت فرما۔ یا اللہ موت کے وقت رحم کا معاملہ فرما، اور موت کے بعد عذاب سے اور حساب سے بچا، اور بلا حساب کتاب ہم سب کو جنت میں داخل فرما۔ یا اللہ جتنے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اس وقت جو تمنائیں ان احباب کے دلوں میں آ رہی ہیں یا اللہ انہیں جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی خواہشات دین کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شرک سے بچنے والا بنا، بدعات سے بچنے والا بنا۔ یا اللہ توحید و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تمام مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ ہو یا دیگر جتنے بھی ناجائز قیدوں کے اندر بند ہیں یا اللہ تمام کو رہائیاں نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرما کہ وہ غیرت ایمانی سے ان کافروں سے بات کریں اور مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنے والے بن جائیں۔ پروردگار عالم ہمارے اس ملک کو بھی استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ موسم کو خوشگوار فرما، ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا وازواجنا واولادنا واساتذتنا وتلامذنا من النار
اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.